حضرت بابا تاج الدین کی زبان حیات۔ بابا تاج الدین اولیاء کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ آپ سے صرف ناگپور یا ہندوستان کے لوگ ہی واقف نہیں، بلکہ بر صغیر ہند و پاک کا ہر صوبہ اور بیرون ملک کے لوگ بھی آپ کی شخصیت سے واقف ہیں۔ روزانہ ہی آپ کے دربار میں مختلف مذاہب کے لوگ حاضری دیتے ہیں اور عرس کے موقع پر دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں پہنچتے ہیں اور قومی یکجہتی کا منظر قابل دید ہوتا ہے۔ حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ کا نسب نامہ حضرت امام حسن العسکری رحمۃ اللہ علیہ سے ملتا ہے۔ آپ کے خاندان کے لوگ مکہ سے آ کر ہندوستان کے مدراس شہر میں آ کر بس گئے تھے اور حضرت بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت فضیل مہدی عبداللہ کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کے والد کا نام جناب بدر الدین مہدی تھا، جو کہ فوج کے صوبیدار تھے، اور آپ کی والدہ کا نام مریم بی تھا۔ آپ کی پیدائش کے بارے میں مختلف روایات ہیں، لیکن زیادہ تر لوگ آپ کی پیدائش 5 رجب 1277 ہجری یعنی 27 جنوری 1861 کو مانتے ہیں۔ بابا صاحب کی پیدائش سے کچھ ماہ پہلے آپ کی والدہ نے ایک خواب دیکھا کہ چاند آسمان پر پوری آب و تاب سے چمک رہا ہے اور ساری فضا چاندنی سے بھر گئی ہے، اور اچانک چاند آسمان سے گیند کی طرح لڑک کر آپ کی گود میں آ کر گرا اور کائنات اس کی روشنی سے منور ہو گئی۔ اس خواب کی تعبیر بابا تاج الدین کی پیدائش کی شکل میں سامنے آئی۔ آپ کی پیدائش بروز پیر فجر کے وقت ناگپور کے پاس کامٹی گاؤں میں ہوئی۔ بابا صاحب کی پیدائش کے بارے میں ایک روایت ہے کہ جب آپ پیدا ہوئے تو آپ بالکل بھی نہیں روئے، بلکہ آنکھیں کھول کر چاروں طرف دیکھ رہے تھے۔ بابا تاج الدین کا بچپن بڑی پریشانیوں کے ساتھ گزرا، کیونکہ جب آپ کی عمر 1 سال کی تھی تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور جب آپ 9 برس کے ہوئے تب آپ کے سر سے آپ کے والد کا سایہ بھی اٹھ گیا۔ آپ کی پرورش ننیہال میں ہوئی۔ آپ کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ کی عمر 6 برس کی تھی تب آپ مدرسے میں بیٹھے پڑھ رہے تھے، تبھی وہاں پر اس وقت کے ایک ولی اللہ حضرت عبداللہ شاہ قادری مدرسے میں داخل ہوئے اور ان کی نظر تاج الدین پر پڑی۔ ان کے دیکھتے ہی آپ نے استاد کو مخاطب ہو کر فرمایا، یہ بچہ پڑھا پڑھایا ہے، اسے پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو بچپن سے ہی کھیل کود کے بجائے تنہائی زیادہ پسند تھی۔ آپ نے 15 سال کی عمر میں عربی، اردو، فارسی اور انگریزی کی تعلیم بھی حاصل کر لی تھی۔ جب آپ 18 سال کے ہوئے تو آپ نے فوج میں نوکری کر لی اور آپ مدراس پلاٹون میں شامل ہو گئے۔ آپ کی تعیناتی ساگر پور ڈپو میں ہوئی۔ آپ دن بھر ساگر پور ڈپو میں ڈیوٹی کرتے اور رات کو حضرت داؤد مکی رحمۃ اللہ علیہ کے مزار پر تشریف لے جاتے اور صبح تک مراقبے اور مشاہدے میں مصروف رہتے، اور صبح پریڈ کے وقت ڈپو میں آ جاتے۔ جب تک آپ ساگر ڈپو میں تعینات رہے آپ مسلسل ایسا کرتے رہے۔ آپ کی نانی صاحبہ کو جب معلوم ہوا کہ تاج الدین رات بھر غائب رہتے ہیں تو انہیں فکر ہو گئی، اور ایک دن آپ نے چھپ کر تاج الدین کا پیچھا کیا۔ تب پتہ چلا یہ تو روزانہ یہاں مزار پر آتے ہیں اور آ کر ذکر و فکر میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ جب نانی صاحبہ نے اپنے نواسے کو اس طرح عبادت میں ڈوبا ہوا دیکھا تو انہیں تسلی ہو گئی اور واپس گھر آ گئی۔ رفتہ رفتہ بابا تاج الدین رحمۃ اللہ علیہ خدا کی یاد میں اتنا ڈوب گئے کہ ان کی زندگی بدل گئی۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، رات کے تقریباً 2 بجے کا وقت تھا۔ آپ ڈپو میں پہرہ دے رہے تھے، تبھی انگریز افسر اچانک معائنے کے لیے آ گیا۔ اس نے دیکھا آپ مستعدی کے ساتھ ڈیوٹی کر رہے ہیں۔ وہ آپ سے بہت خوش ہوا اور چلا گیا۔
تبھی اس کی نظر ڈپو کے قریب مسجد میں پڑی۔ اس نے دیکھا جو سپاہی پہرا دے رہا ہے وہی یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے۔ اس نے سوچا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ ایک ہی شخص ایک ہی وقت میں دو جگہ۔ وہ فوراً واپس ہوا اور ڈپو میں آیا۔ جب یہاں پر بابا تاج کو پہرا دیتے ہوئے دیکھا تو وہ حیران رہ گیا۔ اس نے پھر جا کر مسجد میں دیکھا تو آپ وہاں پر نماز پڑھ رہے ہیں۔ وہ افسر خاموشی کے ساتھ واپس چلا گیا۔ دوسرے دن اس نے پورا واقعہ اپنے بڑے افسر کو بتایا۔ وہ بھی سن کر حیران ہو گئے۔ انہوں نے آپ کو اپنے پاس بلایا اور آپ سے پوچھا، ہم نے تم کو رات دو جگہ دیکھا ہے۔ ہم کو لگتا ہے کہ تم خدا کا کوئی خاص بندہ ہے۔ یہ سننا تھا کہ بابا صاحب کو کیفیت طاری ہو گئی۔ بابا نے کہا، اب آپ نے مجھے دو جگہ دیکھ لیا ہے، اس لیے میں آج سے آپ کی نوکری چھوڑتا ہوں اور صرف اللہ کی نوکری کروں گا۔ یہ کہہ کر آپ واپس گھر چلے آئے۔ نانی صاحبہ کو پتہ چلا کہ تاج الدین نے سرکاری نوکری چھوڑ دی ہے تو وہ سمجھ گئی کہ یہ رات بھر جاگتا رہتا ہے، یہ پاگل ہو گیا۔ انہوں نے دماغی مریض سمجھ کر قریب 2 سال تک آپ کا علاج کرایا۔ اگر کوئی مرض ہوتا تو علاج کارگر ہوتا۔ کافی عرصے تک آپ کی یہی کیفیت طاری رہی۔ لوگ آپ کو پاگل سمجھ کر چھیڑتے اور تنگ کرتے تھے، لیکن کچھ لوگ آپ کی بڑی عزت کیا کرتے تھے۔ اب لوگوں کو آپ کی کرامتیں بھی نظر آنے لگیں۔ ایک مرتبہ آپ ننگے گھومتے گھومتے لڑکیوں کے ٹینس کلب میں پہنچ گئے۔ وہاں پر ایک انگریز لڑکی کی شکایت پر آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب مجسٹریٹ نے آپ کو دیکھا تو اس نے پاگل سمجھ کر آپ کو پاگل خانے بھیج دیا۔ دوسرے دن ایک سپاہی نے آپ کو پھر ناگپور کی گلیوں میں گھومتا ہوا دیکھا۔ اس نے یہ بات اپنے افسر کو بتائی۔ افسر یہ بات سن کر فوراً پاگل خانے میں پہنچا۔ اس نے دیکھا کہ بابا ایک درخت کے نیچے جلوہ افروز ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ اس افسر نے جا کر ڈاکٹر سے بات کی تو ڈاکٹر اس افسر کو پاگل خانے کی ایک کوٹری میں لے گیا جہاں پر تاج الدین کو زنجیروں سے باندھ کر رکھا گیا تھا۔ اس افسر نے کوٹری میں دیکھا تو یہاں بابا موجود ہیں اور زنجیروں میں بندھے ہوئے ہونے کے باوجود مسکرا رہے ہیں۔ بابا کی یہ کرامت دیکھ کر افسر حیران ہو گیا کہ ایک ہی انسان تین جگہ موجود ہو اور وہ بھی ایک ہی وقت میں۔ بابا نے افسر سے کہا، تم اپنا کام کر رہے ہو اور میں اپنا کام کر رہا ہوں۔ یہ سن کر وہ افسر اتنا متاثر ہوا کہ وہ روزانہ آپ کی زیارت کے لیے آتا تھا۔ ایک مرتبہ آپ لوہے کے برتن میں مٹی بھر کر کہیں لے جا رہے تھے۔ پاگل خانے کے افسر نے دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا کہ مٹی سے بھرا ہوا برتن آپ کے سر سے کچھ اونچا ہوا میں ہے اور آپ کے ہاتھ بھی برتن سے دور ہیں اور وہ برتن آپ کے ساتھ چل رہا ہے۔ اب آپ کی کرامات پورے ناگپور میں پھیل گئی تھی۔ لوگ آپ کو دیکھنے کے لیے پاگل خانے آتے تھے۔ 16 سال تک آپ پاگل خانے میں رہے اور لوگوں کو فیض پہنچاتے رہے اور آپ کی دعا سے بہت لوگوں کو بیماری سے شفا اور تندرستی ملی۔ ایک بار آپ کے عقیدت مند چاروں طرف بیٹھے ہوئے آپ کی باتیں سن رہے تھے۔ تبھی وہاں پر کتیا کے 3 چھوٹے بچے آ گئے۔ بابا تاج کے مرید ان بچوں کو بھگانے لگے۔ بابا نے لوگوں کو منع کیا اور آپ اٹھ کر ان 3 بچوں کے قریب پہنچے اور انہوں نے لوگوں سے کہا، جیسے تم اپنی کوئی پریشانی بتاتے ہو اسی طرح یہ 3 بچے اپنی پریشانی بتا رہے ہیں۔ یہ کہہ کر آپ ان 3 بچوں کے ساتھ چل دیے۔ کچھ دور جا کر دیکھا تو ایک گڈھے میں ایک کتیا مری پڑی تھی۔ آپ سمجھ گئے یہ کتیا ان 3 بچوں کی ماں ہے۔ آپ کتیا کے پاس گئے اور اس میں ایک ٹھوکر ماری اور کہا، تجھے بہت دیر ہو گئی سوتے ہوئے، اٹھ اور اپنے 3 بھوکے بچوں کو دودھ پلا۔ اللہ کے فضل و کرم سے وہ مری ہوئی کتیا زندہ ہو گئی اور اس نے اپنے بچوں کو دودھ پلایا۔
ایک مرتبہ ایک بیمار شخص آپ کے پاس آیا۔ آپ ایک نیم کے درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ بابا تاج نے اس بیمار شخص سے کہا، اگر تم اس نیم کی پتیاں کھا لیتے تو کبھی کہ ٹھیک ہو جاتے۔ اس شخص نے کہا، نیم کی پتیاں تو کڑوی ہوتی ہیں۔ آپ نے فرمایا، نہیں، یہ پتیاں میٹھی ہیں، اور آپ نے کچھ پتیاں توڑ کر اس شخص کو دیں۔ جب اس نے وہ پتیاں ڈرتے ڈرتے چبانا شروع کی تو واقعی وہ میٹھی پتیاں نکلی، اور وہ شخص پتیاں چبا کر بالکل ٹھیک ہو گیا۔ اسی طرح کی بہت سی کرامات آپ کی ہیں۔ آپ کی زبان سے جو بات نکلتی تھی وہ پوری ہو جاتی تھی۔ ایک مرتبہ پاگل خانے کے ڈاکٹر عبد المجید بہت پریشان اور فکر مند تھے، کیونکہ ایک پاگل بھاگ گیا تھا۔ ڈاکٹر کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، فکر مت کرو، وہ جلدی واپس آ جائے گا۔ دوسرے دن وہ پاگل واپس آ گیا۔ جب ڈاکٹر نے اس سے واپس آنے کی وجہ معلوم کی تو اس پاگل نے کہا، جب میں یہاں سے بھاگ کر اپنے گھر پہنچا تو وہاں پر میں نے بابا تاج الدین کو دیکھا۔ انہوں نے مجھے 2 تھپڑ مارے اور کہا، فوراً واپس جا۔ ڈاکٹر یہ بات سن کر تاج الدین کا مرید ہو گیا۔ ایک بار بابا بازار سے گزر رہے تھے، تبھی ان کی نظر ایک سنار پر پڑی جو اپنی دکان میں بیٹھا ہوا تھا۔ آپ اس کے پاس گئے اور اس سے کہا، آج تم اپنا مکان خالی کر دینا۔ سنار آپ کا عقیدت مند تھا۔ وہ جلدی سے گھر پہنچا اور اس نے اپنا سارا سامان اور اپنے لوگوں کو باہر نکال کر مکان خالی کر دیا، اور اسی رات سنار کے مکان کی چھت گر گئی۔ دوسرے دن لوگوں نے جب دیکھا کہ سنار کے مکان کی چھت گر گئی تو یہ دیکھ کر بابا تاج کے عقیدت مند ہو گئے اور ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ آپ کی شہرت چاروں طرف پھیلنے لگی اور لا تعداد لوگ آپ کے مرید ہونے لگے۔ بابا تاج کی مرید ایک طوائف تھی جو کہ روزانہ آپ کو سلام کرنے آتی تھی۔ اچانک وہ بیمار ہو گئی۔ کئی دن گزر گئے، وہ تاج بابا کے پاس نہیں آئی۔ اس طوائف کے گھر کے پاس بابا تاج کا ایک مرید بھی رہتا تھا۔ اس نے آ کر بابا کو بتایا کہ ایک خاتون آپ کو روزانہ سلام کرنے آتی تھی، آج وہ مر گئی، اس کو دیکھ کر میں آیا ہوں۔ تبھی ایک مرید تاج بابا کے لیے پیالے میں چائے لے کر آیا۔ بابا نے اس سے کہا، یہ چائے کا پیالہ اس خاتون کے لیے لے جاؤ اور اسے جا کر چائے پلاؤ۔ مرید چپ چاپ چائے کا پیالہ لے کر اس طوائف کے گھر پہنچا۔ وہاں پر لوگوں کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ اس مرید نے 3 بار زور زور سے کہا، اے خاتون، بابا تاج نے تمہارے واسطے چائے بھیجی ہے، اسے پی لیجئے۔ تیسری آواز پر اس خاتون نے آنکھیں کھولیں اور اپنے ارد گرد دیکھا۔ لوگوں کا تانتا لگا ہوا تھا۔ وہ کچھ نہ بولی اور اس نے مرید کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ لے لیا اور آہستہ آہستہ چائے پینے لگی۔ جب بابا تاج الدین کی عمر قریب 64 برس کی ہوئی تو آپ کی صحت دن بدن بگڑتی گئی۔ آپ کا علاج ناگپور کے اچھے ڈاکٹر نے کیا، مگر آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہوا، اور آپ نے 17 اگست 1925 کو اس فانی دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں لوگ آپ کے عقیدت مند آپ کے مزار شریف پر ناگپور آتے ہیں اور فیض پاتے ہیں۔